سابق صدر آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی جانب سے چند حالیہ بیانات کے بعد فوجی ترجمان نے جس بھرپور طریقے سے ملک کی تاریخ کے متنازع ترین جرنیل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا دفاع کیا ہے، اس سے ایک بات عیاں ہو گئی ہے کہ وہ ابھی تک اگلے آرمی چیف کی دوڑ میں موجود ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے پرو عمران گروپ کے امیدوار ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR نے کہا ہے کہ کور کمانڈر پشاور کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ دراصل فوجی ترجمان کا اشارہ آصف زرداری کے اس بیان کی جانب تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیض حمید تو کھڈے لائن لگ چکا ہے۔ دراصل سابق ISI چیف کو فوج میں اس پرو عمران دھڑے کا حمایتی تصور کیا جاتا ہے جو نومبر میں نئے آرمی چیف کے انتخاب سے پہلے نیا الیکشن چاہتا ہے۔ جنرل فیض حمید بھی آرمی چیف کے امیدوار ہیں اور کہا جاتا ہے کہ عمران خان کو نومبر سے پہلے حکومت سے نکالنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ اپنے اس فیورٹ جنرل کو آرمی چیف نہ بنا پائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ریٹائرڈ فوجیوں کا ایک بڑا دھڑا بھی فیض حمید اور عمران خان کا حمایتی ہے۔ پہلے خیال کیا جاتا تھا کہ شاید جنرل باجوہ نئی حکومت سے اپنے عہدے میں توسیع مانگیں گے، لیکن اب یہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ وہ توسیع کی خواہش نہیں رکھتے اور نومبر میں نیا آرمی چیف مقرر کر دیا جائے گا۔ تاہم کچھ ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جنرل باجوہ اور فیض حمید کے اب تک مثالی تعلقات ہیں اور وہ اب آرمی چیف کی دوڑ میں شامل ہیں، جس کا ایک ثبوت فوجی ترجمان کی فیض حمید کے دفاع میں جاری کردہ پریس ریلیز ہے۔ ان حالات میں جب بطور آرمی چیف فیض حمید کے مستقبل بارے سوال کیا گیا تو آصف زرداری نے کہا تھا کہ وہ تو کھڈے لائن لگ چکے ہیں۔ کس نے اس نے؟ فیض حمید تو بیچارہ کھڈی لائن ہے۔ جب اس معاملے پر مزید بحث شروع ہوئی تو قومی اسمبلی میں بلاول بھٹو نے خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ عمران کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ سے چند روز پہلے انہیں ایک حکومتی وزیر کے ذریعے مارشل لا کے نفاذ کی دھمکی دی گئی تھی۔ عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا، ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فوراً الیکشنز مانیں یا مارشل لا ہوگا۔ یہ دھمکی ایک حکومت کا وزیر نے ہمارا ایک ساتھی کے تھرو مجھ تک پہنچایا۔ ان دونوں بیانات کے بعد اب فوجی ترجمان نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہے کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے۔ پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں۔ ISPR نے کہا ہے کہ ایسے بیانات فوج اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور افسران ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت میں جان ہتھیلی پر رکھ رہے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا تھا کہ سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کریں۔ ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے بیان کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ قانون میں بالکل واضح ہے اور وقت آنے پر آئین اور قانون کے تحت ہی نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس عہدے کو بلا وجہ موضوع بحث بنانا اور اس پر بات کرنا اس عہدے کو متنازع بنانے کے مترادف ہے، جو نہ ملک کے مفاد میں ہے اور نہ ہمارے ادارے کے مفاد میں۔ DG ISPR نے کہا کہ پچھلے چند دنوں میں ہماری سینئر سیاسی قیادت کی طرف سے مختلف مواقع پر کافی ایسے بیانات آئے ہیں جو انتہائی نامناسب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کافی عرصے سے بطور ادارہ برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں اور سیاسی گفتگو کا حصہ مت بنائیں۔ میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ہمارے ملک کی سلامتی کے چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ ہماری افواج مشرقی، مغربی اور شمالی سرحد اور اندرونی سیکیورٹی کی مد میں انتہائی اہم ذمہ داری سر انجام دے رہی ہیں اور ہماری تمام قیادت کی توجہ ان ذمہ داریوں پر ہے اور اپنے ملک کی حفاظت کے اوپر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو بھی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بطور ادارہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔
ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان میں کہا کہ پاکستان کے عوام اپنی مسلح افواج سے محبت کرتے ہیں اور مسلح افواج کا کردار عوام کے لیے ہمیشہ اچھا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج اور عوام کے کردار میں کسی قسم کی دراڑ نہیں آ سکتی۔ پچھلے چند دنوں میں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت نے مسلح افواج کی قیادت کے خلاف بیانات دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سیکیورٹی چیلنجز اتنے بڑے ہیں کہ ہم ملک کی سیاست میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر ملک کی حفاظت کے اندر کوئی بھول چوک ہوئی تو معافی کی گنجائش نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فوج کے اندر تقسیم ہو سکتی ہے تو اس کو فوج کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ پوری فوج ایک لڑی میں پروئی ہوئی ہے۔ حیرت کا مقام ہے کہ ملک کی سیاست کے سارے راستے صرف ایک کلیدی عہدے پر تقرری کی طرف جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف پاک فوج کے ترجمان دعویٰ کر رہے ہیں کہ فوج سیاست سے تائب ہو چکی ہے۔ اسے متعدد محاذوں پر قومی تحفظ کی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے اور ملک کی سیاستدان انتخابات کے بارے میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سیاستدان خواہ وہ حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں اپنے طور پر یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ فوجی قیادت کے اشارے سے ہی ممکن ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس رائے کے مطابق کوئی سیاسی فیصلہ اس وقت تک قابل عمل اور پائیدار نہیں ہوگا جب تک اسے فوجی قیادت کی آشیرواد حاصل نہ ہو۔ حیرت انگیز طور پر آئی ایس پی آر کے سربراہ کے سوا کوئی سیاستدان یا تجزیہ کار اس رائے سے اختلاف نہیں رکھتا۔ عمران خان کی سرکردگی میں تحریک انصاف کی قیادت مسلسل اس بات پر زور دے رہی ہے کہ فوج براہ راست مداخلت کر کے حکومت کو فوری طور سے اسمبلیاں توڑنے اور انتخابات منعقد کروانے پر مجبور کرے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے حکومت مخالف تحریک کا بنیادی مقصد نئے آرمی چیف کی تقرری کا اختیار حاصل کرنا ہے تاکہ فیض حمید کو اس عہدے پر فائز کر سکے۔ اسی تناظر میں سیاسی گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف فوج بلکہ مخصوص فوجی افسروں کے کردار پر بات کی جاتی ہے۔ عمران خان نے حال ہی میں امریکی سازشی نظریے کو مقامی رنگ دینے کے لیے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اور پشاور کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو اپنی آنکھیں اور کان بتاتے ہوئے یہ کہنے سے گریز نہیں کیا کہ وہ کیوں انہیں بدستور انٹیلیجنس چیف رکھنا چاہتے تھے۔ اس دعوے کا ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید عمران کی آنکھیں اور کان نہیں بلکہ وہ ہاتھ تھے جن کے ذریعے وہ سیاسی مخالفین کی گردن دبوچتے تھے۔ اسی لیے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بی بی سی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ اگر فیض حمید سینیارٹی کے لحاظ سے موزوں ہوں گے اور نئے آرمی چیف کے لیے ان کا نام تجویز کیا جائے گا تو حکومت ضرور اس پر غور کرے گی، جبکہ مریم نواز نے اس پر گرہ لگاتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف جو بھی ہو وہ کوئی اہل شخص ہوگا جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ پاکستان کی افواج کا سربراہ ہمارے لیے بڑا محترم ادارہ ہے۔ پوری قوم جو ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، حفاظت کے لیے افواج پاکستان کو دیکھتی ہے، تو پاکستان کی افواج کا سربراہ ایک ایسے انسان کو ہونا چاہیے جو ہر قسم کے تنقید سے، شک و شبہ سے، ایک ریپوٹیشن جو ہے اس کی وہ فلالیس ہونی چاہیے۔ یہ پاکستان کے عوام کے لیے بھی اچھا ہے، 22 کروڑ کے ملک کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ افواج پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے کہ کوئی اہل شخص، کوئی ایسا شخص جس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو وہ افواج پاکستان کا سربراہ بنے۔ گزشتہ روز ملک کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے آصف زرداری کی اہم پریس کانفرنس میں بھی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام سامنے آیا اور ان کا نام لے کر سوال پوچھا گیا، جس پر پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ وہ بیچارہ تو کھڈے لائن لگا ہوا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں ملک کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کا ایک ہی عذر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ تاثر عام کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کی گڈ بکس میں تھے اور اب بھی ہیں، اور وہ اب بھی پوری طرح سیاست میں ملوث اور آرمی چیف بننے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ انہیں آئی ایس آئی کا سربراہ رکھنے کے لیے بطور وزیر اعظم عمران خان نے آرمی چیف سے اختلاف مول لیا، اور تحریک عدم اعتماد کے دوران ایک مرحلے پر یہ خبر بھی پھیلی تھی کہ عمران خان جنرل باجوہ کو ہٹا کر فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، اور اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی۔
इस सूरत हाल में सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि फ़ौज और सियासतदान इस मुश्किल से इसी सूरत में बाहर निकल सकते हैं अगर फ़ौज अमली तौर से सियासी फैसलों पर असर अंदाज होना बंद कर दे। आईनी तौर से मुंतखब हुकूमत के हर फैसले को बाहर तौर कबूल किया जाए और अमन व अमान कायम रखने के लिए हर तरह इसकी मदद की जाए। इस तासुर को ज़ायल किया जाए कि कोई सियासी क़ुव्वत गैर कानूनी हथकंडों से हुकूमत को चैलेंज करेगी और फ़ौज खामोश तमाशा देखती रहेगी। इमरान खान 2014 की तरह एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना चाहते हैं। वो इशारा दे रहे हैं कि फ़ौज को इस मरहले पर माजी की तरह मावनत करना पड़ेगी। यही फ़ौज की गैर जानिबदारी का पहला और मुश्किल तरीन इम्तहान होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।